رواں سال کے آغاز پر ہی پاکستان میں درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اب سامنے آنے لگے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں رواں سال کوئی نمایاں برفباری نہیں ہوئی ہے، جبکہ ملک کے بیشتر علاقے اب تک موسم سرما کی بارش سے محروم ہیں۔ اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے، مختلف علاقوں سے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے اسکردو کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں پر قاسم بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاسم بتائیے گا، اسکردو میں گلیشیئر کے پگھلاؤ کے عمل میں کافی تیزی آ گئی ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل، گلیشیروں کی سرزمین بلتستان اس وقت شدید آبی سے دوچار ہے، چونکہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے گلیشیروں کے جو پگھلاؤ کا عمل تھا وہ کافی حد تک تیز ہو گیا ہے، اور خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر گلیشیروں کے پگھلاؤ کی رفتار یہی رہی تو آنے والے مستقبل میں لوگ پانی کے حصول کے لیے پریشان ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ گلیشیائی امور کے ماہر جناب راجہ عابد صاحب موجود ہیں۔ موسمی تبدیلی ہے، اس کی وجہ سے صرف انسانوں میں نہیں بلکہ پودوں میں، جانوروں میں اور ان سب میں بھی شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ پچھلے سالوں کی طرح جب ہم دیکھ رہے ہوتے تھے تو پورا برف بالکل برف سے بھرا ہوتا تھا، لیکن اس سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ برف بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیں تاکہ پھر یہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اس کے اوپر قابو پایا جا سکے۔ یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے جس کی وجہ سے پورا گلگت بلتستان پریشان ہے، اور موسمیاتی جو ماہر ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر موسمیاتی تبدیلیوں کا یہ سلسلہ جاری رہا تو آنے والے وقتوں میں جو ہے پانی کے سنگین مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ جی، موسمیاتی تبدیلی کے جو اثرات ہیں وہ واضح طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب رخ کریں گے باغ کا، جہاں پر قدرتی چشمے ہیں اور ندی نالے ہیں جو خشک ہونے لگے ہیں، جس سے وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود نمائندہ آج نیوز زاہد گیلانی سے۔ زاہد، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی، موسمی تغیرات اور تبدل کے باعث ضلع باغ میں معمول سے کم بارشیں اور برف باری کی وجہ سے ندی نالوں اور چشموں میں پانی خشک ہونے کی وجہ سے پانی کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے اور شہری اور دیہی زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ باغ کے مضافاتی پہاڑوں پہ برف باری گزشتہ ادوار کی نسبت جو ہے کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک پانی کا بحران جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خشک سالی جو ہے ایک بڑے الویے کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ گزشتہ روز معمولی بارش ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑوں پہ بھی جو ہے کم برف باری ہوئی، لیکن جو ہے خشک سالی کا جو ہے تعال خاتمہ نہیں ہو سکا، اور ایک اپنی طرف سے ایک ذمہ دار بھی پریشان ہے، اور ساتھ ساتھ شہری اور دیہی زندگی بھی جو ہے وہ پریشانی کا ان کو بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ساتھ موجود رہے گا ہمارے ساتھ زاہد، اس پہ مزید تفصیلات بھی آپ سے لیں گے۔ اب رخ کریں گے ذرا کوئٹہ کا، وہاں پر ہنا جھیل ہے جو ابھی تک جم نہیں سکی ہے، جو موسم سرما میں عموماً جم جاتی تھی۔ اس پہ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے محمد خالد۔ خالد بتائیے گا، کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کوئٹہ کے سیاحتی مقام ہنا جھیل کے کنارے پہ۔ کوئٹہ کے یہ سیاحتی مقام اب سیاحت کے حوالے سے اور سیاحوں کو کھینچ لانے کے حوالے سے کافی مشہور ہے، لیکن کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں وہ یہاں بھی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شہر کے نواحی علاقوں میں ہلکی برف باری ہوئی ہے، جس کے بعد بارش اور برف باری کا سلسلہ رک چکا ہے۔ میرے بیک پہ آپ کو جھیل نظر آ رہی ہے، یہ جم جایا کرتی تھی، لیکن ایک مرتبہ بھی اب تک یہ سردیوں میں یہ جھیل جمی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ پانی بخارات کی صورت میں دوبارہ یہاں سے اڑ جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے زیر زمین جو پانی ہے اور آس پاس کے جو باغات ہیں انہیں بھی کافی خطرات لاحق ہے۔ برف باری اور بارش کا امکان ہے وہ کمی ہے، جس کی وجہ سے زیر زمین پانی کے جو ذخیرہ ہے وہ مزید کم ہوگا، اور ہنا جھیل ہی کوئٹہ کے اطراف میں وہ واحد جھیل ہے جو زیر زمین پانی کے کو بڑھانے کا واحد اور بڑا ذخیرہ جو انگریز کے دور سے بنایا گیا تھا۔ یہ جھیل بنائی گئی تھی، اسی لیے بنائی گئی تھی کہ اطراف کے پانی سے جو بارش کا پانی ہے اور برف باری کا جو پانی ہے وہ یہاں آپ کے جمع ہے اور زیر زمین پانی کے ذخیرے کو میں اضافہ ہو، لیکن کلائمیٹ چینج کے اثرات نے یہاں بھی خشک سالی کا راج قائم کر دی۔ بالکل، یہاں پہ بھی موسمیاتی تبدیلی کے اثرات واضح طور پہ ہیں، اور یہی اثرات کراچی پہ بھی دیکھے گئے ہیں، کیونکہ دن کا موسم کچھ اور ہوتا ہے، شام کا موسم اس وقت کراچی میں کچھ اور دکھائی دے رہا ہے۔ ہمنا نثار ہمارے ساتھ موجود ہیں، صورتحال پہ بات کریں گے کراچی سے۔ ہمنا بتائیے گا، کیسا موسم ہے کراچی کا؟ ہاں جی بالکل، کراچی کا موسم ایک وقت میں سدا بہار تھا اور اب سمجھ سے باہر ہے۔ اسی حوالے سے جب ہم نے محکمہ موسمیات میں ماہر موسمیات سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا کی طرح کراچی بھی کلائمیٹ چینج کی لپیٹ میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ آئندہ آنے والا ہر سال پچھلے سال سے گرم گزرے گا۔ ایک رپورٹ کے مطابق کراچی میں سب احاطہ محض 1% ہو کے رہ گیا ہے۔ کراچی میں جو گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ ہی جو ہے ہریالی کی کمی ہے، سبز و شاداب ماحول بہت کم ہے، لیکن جو ہے حکومتی سطح پر اس کے حوالے سے سنجیدگی سے کام نہیں ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔
शहरी कहते हैं कि हुकूमत इस पर संजीदा हो, इस पर काम करे ताकि आइंदा आने वाली जितने भी साल हैं जिसमें गर्मी बढ़ रही है उसमें नुकसानात कम से कम हों। कराची का मौसम तो आपने जाना, अब ज़रा लाहौर के मौसम की बात कर लें। वहाँ का मौसम कैसा है? वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं शौकत अली। शौकत, बताइएगा वहाँ का मौसम कैसा है? एक बार फिर हमने देखा कि वहाँ पर धुंध के डेरे एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं। जी, आज पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड वेट लैंडर डे मनाया जा रहा है और इस दिन का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि मौसमियाती जो तब्दीलियाँ हैं उसके ऊपर एक दिफा का काम करना है और इस दिफा के काम में जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। जिला पंजाब का इस बारे में कहना है कि वाच टावर लगाए जा रहे हैं, चेक पोस्ट लगाई जा रही हैं और किसी को भी माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यहाँ पर जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं वो तेज़ी से हर चीज़ को अपनी जद में ले रही हैं। इससे ना सिर्फ इंसानी सेहत मुतासर हो रही है, फसलें मुतासर हो रही हैं, खासकर गंदम, कपास, चना और मकई की फसल को इससे काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है और पैदावार कम से कम होती जा रही है। मौसमियाती तब्दीली जो है हर तरफ से ही इस मुल्क को, पाकिस्तान को, लाहौर को अपनी लपेट में ले रही हैं और माहिरीन का कहना है कि इसमें पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत है और इसमें एक स्मोक का भी एलिमेंट करार दिया जा रहा है। वर्ल्ड जो वेट लैंडर डे है वो इसी अज़म के साथ मनाया जा रहा है और खुसूसी तौर पर इस बारे में तकरीबात भी मुनक्किद की मौसमियाती तब्दीली के असरात वाज़ेह तौर पर पूरे मुल्क में देखे जा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आपने वहाँ की सूरत हाल के हवाले से जाना और हमारे नुमाइंदगान ने अपडेट किया। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।